چوتھے امام کربلا کے بعد امام سجاد، پتہ ہے امام سجاد نے جو اہم رول ادا کیا کربلا کے بعد وہ کیا تھا؟ بھائی امام سجاد کو ممبر پہ تو جانے نہیں دیا جاتا تھا، مسجدوں میں جانے نہیں دیا جاتا تھا، پھر دین ہم تک کیسے پہنچایا؟ کبھی سوچا، غور کیا؟ حتیٰ روایتوں میں ملتا ہے امام سجاد کو بازاروں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا، مسجدوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا، ممبروں پہ نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا، پھر امام سجاد نے ہم تک یہ دین پہنچایا کیسے؟ اب دو تین قصے اگر آپ نے پڑھے ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دعائے ابو حمزہ فمالی کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں، ابو حمزہ فمالی، یہ دعا ہے کس سے؟ چوتھے امام سے، لیکن نام کس کا ہے؟ ابو حمزہ فمالی۔ اب ذرا سوچیں، اور امام پڑھتے کب تھے؟ نماز شب میں، رمضان میں نماز شب میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی ابو حمزہ فمالی کس قدر معتبر تھے، تو میں اس سے یہی کہوں گا ابو حمزہ فمالی وہ شخصیت ہیں جو راتوں میں امام سجاد کے ساتھ ہم مصلی ہوا کرتے تھے۔ اب اگر ہر امام نے اپنا اپنا طریقہ تبلیغ دین میں استعمال کیا، امیر المؤمنین کا ایک طریقہ، امام حسن کا ایک طریقہ، امام حسین نے شہادت پیش کر کے دین خدا کی محافظت کی، اسی طرح جتنے بھی اہل بیت ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کارنامے انجام دے کے دین خدا کی محافظت کی، تبلیغ دین کی حقیقتوں سے ہم سب کو آشنا فرمایا اپنے اپنے طریقے سے۔ اب سمجھ میں یہ آتا جب امام سجاد ممبروں پہ جا نہیں سکتے، مسجدوں میں جا نہیں سکتے، بازاروں میں جا نہیں سکتے، پھر امام سجاد نے ہم تک دین پہنچایا کیسے؟ جب ہم دعاؤں کو اٹھاتے ہیں، صحیفہ سجادیہ اٹھاتے ہیں، زیارتوں کو اٹھاتے ہیں، یا مختلف دعائیں جو مولا کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیا حمد و ثنا ہے خدا کی ذات کی، کیا تعریفیں ہیں نبوت کی، کیا تعریفیں ہیں ان مخلوقات کی۔ امام فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے خدا نے اس کائنات سے بڑی کافی کائنات پیدا کی ہیں، تمہیں پتہ ہے خدا نے اسی کائنات کے نیچے سمندر پیدا کیے ہیں، اور ان سمندروں کی تہ میں پہاڑ پیدا کیے ہیں، اور ان پہاڑوں کے نیچے سمندر پیدا کیے ہیں، اور ان سمندروں میں چھوٹی چھوٹی سی مچھلیاں پیدا کی ہیں۔ خدا ان تک بھی رزق پہنچاتا ہے، تو ذرا سوچو تم تک کیسے خدا رزق نہ پہنچائے؟ اب یہ سارے معارف ہمیں کہاں ملیں گے؟ امام سجاد کی دعا میں۔ اور آپ کو پتہ ہے دین کا انحصار کن چیزوں پہ ہے؟ دین کا انحصار توحید، عدل الہی، نبوت، امامت، معاد جسے ہم قیامت کہتے ہیں، ان چیزوں پہ دین منحصر ہے۔ اب اگر یہ چیزیں آپ کو کہیں سے پانی ہو، یا میں آپ حضرات کے سامنے جملہ کہتا چلوں، ہمارے ایک استاد آغائی حائری بڑا زبردست جملہ فرماتے کہتے اگر ہمارے پاس سے ساری چیزیں چھین لی جائیں، ساری چیزیں چھین لی جائیں، کلام اہل بیت کو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سارا کا سارا جلا دیا جائے، اور فقط و فقط محض و محض امام سجاد کی دعائیں ہم تک پہنچ جائیں، ہمارے لیے دین سمجھنے کے لیے وہ دعائیں کافی ہیں، دین سمجھنے کے لیے وہ دعائیں کافی ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امام سجاد نے ہم تک دین اپنی دعاؤں کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے پہنچایا۔ بہت سارے جملات، میں فی الحال وقت نہیں ہے کہ میرا موضوع، میں اپنا موضوع توحید رکھوں، توحید پہ امام سجاد نے غوغا کیا ہے، لوگوں سے بیان کیا کہ کس طرح کہ تم کیا توحید کے بارے میں جانتے ہو، ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے حقیقی توحید ہے کیا، ہم بتائیں گے توحید کیا ہے۔ تو خلاصہ شیعوں کی ایک صفت جو اہل بیت سے متصل کرتی ہے عبادت خدا، بندگی خدا، اور ہم تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کو بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ ہمیں اور آپ کو بندگی کا سلیقہ سکھائیں، بندگی کا